الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ہستی پاک پر، اس ذات مبارکہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. اسی طرح سے ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی فرمائی. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس بزم میں، آج کی اس مجلس میں، جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے فاضل دوست، عزیز بھائی شیخ عنایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ سے یہ بات سماعت فرمائی کہ آج کا موضوع سیرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تقریباً 2 ہفتے سے آپ حضرات کے درمیان میں مختلف مناطق میں، مختلف شہر قصیم کے ڈویژن میں، بریدہ کے علاقوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور اب میں اس دور علمی کے آخری کڑیوں میں، حصوں میں داخل ہوں. تقریباً 2-3 محاضرے، لیکچرز اور باقی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ اور اس کے حالات زندگی کو سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، جمع ہیں، یقین مانیں ہم اپنے آپ کے اوپر غور کرتے ہیں، اپنے علم پر غور کرتے ہیں تو ندامت اور شرمندگی سے ہمارا دل، ہمارا سر بالکل جھک جاتا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کی طرح بھی ہم نہیں ہیں، چہ جائے کہ بہرحال اس سے بہت دور ہیں. اس امام کا تذکرہ جسے امام اہل السنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے لوگ امام اہل السنہ والجماعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے میں اور قریب سے ذرا سا آپ کو ایک پس منظر، یعنی گفتگو کو دماغ میں بٹھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی قریب سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں اور ایسا سلسلہ آپ کے ذہن میں رکھوں تاکہ میری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اسلاف کو کہاں سے یاد رکھیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہے، ہمارے بہت سارے اخوان ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم میں ایسے بھی مسلمان ہیں جنہیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے عجائب کیا ہیں، اللہ کے اپنے
اپنی ذات کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی طاقت و قوت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس کے سامنے سر جھکانے ہیں، سجدے کرنے، یہ معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم آئیں تو بہت کم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پتہ ہے، سیرت طیبہ کے بارے میں ان کو نالج اور ان کو علم حاصل ہے۔ اور ان کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب، یہ تو بہت اور بھی سخت مرحلہ ہے۔ اس میں تو تقریباً یوں سمجھیے کہ 75% مسلمان آؤٹ ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، دین کی ان کی خدمات کیا ہیں، یہ کون تھے، یہ کون سے لوگ تھے جن کے ذریعے سے جنہوں نے اس اسلام کی خدمت کی، یہ کیا ان کے حالات ہیں، ان کی زندگی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اس دور میں مادیت کے دلدادہ ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے مادہ یعنی معیشت، روپے، پیسے، دولت، اس طرح سے ان کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنا دے گا۔ یعنی اللہ عز و جل آپ کو آپ کی محنت سے زائد بھی دے سکتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جد و جہد کریں گے دن رات، سب کچھ اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو، رسول کے حقوق کو پامال کر کے صرف ہم دنوں رات، شب و روز جو جد و جہد کر لیں، اور وہی ہم کو جو اسی جد و جہد کی بنیاد پر ہم کو ملنے والا ہے۔ حالانکہ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے۔ ایک ہمارے بھائی نے مجھے عجیب و غریب ایک دفعہ اشارہ کیا کہ ربانی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اصل تو کمائی ان کی لگ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سعودی جو ہیں دن بھر کماتے ہیں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں ادھر ادھر رہتے ہیں، مغرب کے بعد اپنے دروازوں پر یا صحراؤں میں یا خیموں میں ان کو دیکھو چائے قہوہ لے کے مست ٹیکو کو لگائے، مرکے اور کے لگائے بیٹھ کے مست گفتگو میں مشغول ہے۔ اصل کمائی کا مزہ تو ان کو آتا ہے، اصل کمائی ان کی ہے، اصل کمائی کا لطف ان کو آتا ہے کہ یہ جو کماتے ہیں تو کم از کم شام کو آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لڑاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آخر ایسا کیوں نہیں میسر ہے؟ ایک بات اس نے بتائی اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ دیکھ لیں، شام کو جا کے دیکھیں، گرمی کا مہینہ ہے، دروازوں پر قالین بچھا کر، قہوے چائے رکھ کر، کھجوریں رکھ کر پی رہے ہیں، ہلا ہلا کر رہے ہیں، آؤ تعالو۔ ہمارے یہاں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ بیچارہ اتنی ہی پریشان، حیران، ششدر، اس کو فرصت ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، کسی سے پیار محبت سے بات کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی۔ جتنی دولت ہے وہ اتنی ہی پریشان ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ وہ فلانی دکان میں ہے، فلانی منڈی میں ہے، فلانے کارخانے میں، فلانی جگہ، جب دیکھو وہ موبائل کانوں میں لگائے ہوئے بیچارہ مشغول ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے دوڑ دو۔ رات کو آتا ہے تو ہمارے ڈر کے، خوف و دہشت کے، چوروں چکاروں اور گنڈوں اور لفنڈوں اور ڈاکوؤں سے خوف زدہ بیچارہ کسی طرح سے اس کو نیند آتی، صبح سویرے پھر اٹھ جاتا ہے۔ سکون سے لقمہ کھانے کی ان کو فرصت نہیں ہے کہ نہیں؟ جتنی دولت ہے وہ اتنی پریشان ہے۔ کیوں آخر کار؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی، ایمان کا فرق ہے، اصل میں اللہ کی معرفتوں کا فرق ہے، اللہ کی کنہ اور اس کی حقیقتوں کے علم، اس کی بات ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہاں آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر، اور ہم اپنے اندر دیکھ لیں، ہم فجر کے وقت ہمارا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واللہ بتلا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ جائیں، ہمارے محلوں میں مسجدیں ہیں، ہمارے محلوں میں ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی بھائی رہتے ہیں، ان کے اپنے سکن ہیں، لیکن مسجد میں کوئی ایک کہیں نظر آ گیا، ورنہ سارے لال غدرے نظر آتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارے لال غدرے نظر آتے ہیں، سارے سعودی نظر آتے ہیں، بچے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے اپنے نہیں آتے۔ واللہ بتلا رہا ہوں یہی حقیقت ہے۔ ہم تعریف نہیں کر رہے کسی کی،
مقصد صرف بتلانا ہے یہ کہ ہم اس قدر شقی القلب ہو گئے، ہمارا دل اللہ سے اس طرح سے بیزار ہو گیا، ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ واللہ پھر رونا روتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اصل میں میرے بھائی، مسلمان کہیں بھی رہتا ہے، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، ایرانی ہو، تورانی ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیش، کہیں کا بھی مسلمان، انگریزی ہو کہ گوری ہو کہ کالے، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سارے کے سارے ایک ہی ترازو میں، اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ سعودیوں کو زیادہ دے رہا ہے، ہم کو کم دے رہا ہے، ان کے اوپر کچھ خاص عنایتیں، ان کے اوپر کچھ، ایسا نہیں۔ آپ عرب میں پیدا ہوئی، آپ کا مقام بلند ہوا، عجم میں پیدا ہوا اس لیے وہ غلام، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مزاج بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا کرو، آپس میں تعارف پیدا کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف، تم میں سب سے زیادہ قریبی میرا بندہ وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہ آپ سوچ لیں، اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا، ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم فجر کی نماز میں کم از کم مسجدوں کو آباد کرتے۔ ہم صرف ڈیوٹیوں کے اوقات میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ عصر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں عصر کے بعد جسٹ ہمیں دکان کھولنی ہے، ورنہ ہمارا کفیل ڈنڈا لے کر کے آ جائے گا، مدیر آ جائے گا۔ ہم مغرب اس لیے پڑھتے ہیں کہ عشاء کے بعد بھی دکان کھولنی ہے، چلو بھائی کہاں جائیں گے، اور اس میں بھی بعد ہم میں ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی دکان بند کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالغفار نام ہے، لیکن اسلام کی کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی قدر، کوئی عزت، کچھ نہیں۔ جب تم اپنے مالک کو اس طرح دردرا سمجھو گے، جب اپنے مالک کو تم اس طرح حقیر سمجھو گے، جب اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے، تو تمہارا مالک تمہیں کیا دے گا؟ کتنا دے گا تمہیں؟ وہ تو کہتا ہے آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں، آؤ اس مسجد کے اندر، ہم تم ہاتھ پھیلاؤ ہم تو تمہیں دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آؤ تم مجھ سے ڈرو، تم محنتوں، مزدوریوں اور اس کے چکروں میں پھنس کر ہمیں بھول گئے ہو۔ تم لاکھ محنت کرو، لاکھ مزدوری کرو، جب تک میں نہیں دوں گا تب تک تم پا سکتے واللہ۔ اللہ سے ڈرو گے، تمہارے لیے برکتوں روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں وہ روزیاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے راز ان کے اپنے سکون قلب کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جس کی سیرت سننے آئے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل کے گداز کا سبب کیا ہے، دلوں کے اندر رقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، دل کیسے نرم ہو سکتے ہیں، دل کیسے اللہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، حلال کھاؤ تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ تم اللہ کی عبادتوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ سے دور ہٹ کر جو روزیاں کماتے ہو، کھاتے ہو، وہ حرام ہیں، وہ حلال نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے اپنے وطن کے دوستوں، میری ہم زبان لوگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، صحیح مسلمان بنو، ایسا لگے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ میں کہاں کہاں تک آپ کو کہاں لے کے چلوں۔ اللہ ہی کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حشر ہوگا؟ ان کو کہاں تک لوگ یاد رکھیں گے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے جو یاد رکھا ہے، صحابہ کرام کو بھولے ہیں، نہ خلفائے اربعہ کا پتہ، نہ خلفائے راشدین کی زندگی، نہ ان کی سیرت، خود نبی پاک کی سیرت کا ان قریبوں کو پتہ نہیں ہے۔
میرے عزیز بڑے ہی دل دکھتا ہے، واللہ بتا رہا ہوں، دکھ ہونے کی بات ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے انہی غربتوں میں، انہی فقر میں کس قدر عزتیں انہوں نے کمائی ہیں، اللہ اللہ کی دیکھ کے رشک ہوتا ہے۔ میرے عزیز آؤ ہم تمہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ نہیں، اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین کا صحابہ کا تذکرہ نہیں، صحابہ کا تذکرہ نہیں، بلکہ دوسری صدی ہجری اسلام کے دوسرے 100 سال ختم ہونے کے بعد جو دوسرا 100 سال آتا ہے، نہیں، دوسری صدی ہجری کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں، اس امام کا تذکرہ جسے امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جسے یہ حق حاصل ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے اور جس کی باتوں کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ، دین کے خادم، دین کے غلام، دین کی خدمت گزار لوگ پیدا ہوئے اور دین کی خدمت کی، لیکن اس دنیا میں 4 اشخاص ایسے ہیں، صحابہ کرام تابعین کے بعد 4 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے نہایت ہی مقام، نہایت ہی شہرت اور نہایت ہی عزت حاصل کی۔ آپ کو پتا ہے وہ 4 اشخاص کون ہیں؟ حضرت نعمان ابن ثابت، جن کی کنیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام کیا تھا امام شافعی کا؟ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتلایا، ان کا نام تھا نعمان ابن ثابت۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام تھا؟ کہہ دو ہمیں اپنے پردادے کا نام نہیں تو آپ کہاں سے کہاں 1300 برس پہلے کی بات آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نبی کے پیارے لوگوں، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے قریب آؤ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو۔ دور بھاگو گے واللہ عزت نہیں مل سکتی ہے، جتنی دور جاؤ گے اللہ کی رحمتیں تم سے اتنی ہی دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ کے لیے اللہ سے قریب آؤ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن ادریس تھا، کیا تھا؟ محمد ابن ادریس، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 شخصیتیں جنہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ حاصل کیا ہے، لیکن ان 4 نے کبھی ایک سال میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ان کی زندگی کوئی مر رہا ہے تو کوئی پیدا ہو رہا ہے، 2 جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن 3 کا لقاء، 3 اکٹھا جمع نہیں ہوئے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ آپس میں اکٹھا ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور اسی سال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض ہم سب جانتے ہیں ان ائمہ کو، اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ ہوگا، آج ان کا ذکر میں کرنے بیٹھا ہوں، نیچے سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کسی وقت کروں گا میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں ان کا خاص طور سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک عجیب و غریب کشمکش کی زندگی رہی۔ اس امام کو جتنا دین کے لیے تکلیفیں پہنچائی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، جتنی اس کو دشوار گزار راستوں سے اس کو گزارا گیا، کوئی امام اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کر کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے اور دشمنوں نے انہیں زہر دے دیا اور وہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جیل ہی کے اندر۔ امام مالک نے
ضرور مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کی جب بادشاہ وقت نے مجبور کیا، اس کا کہنا یہ تھا کہ طلاق اگر کوئی شخص زبردستی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو مانو کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک کہتے تھے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، نیزے اور تلواروں کی نوک پر جس سے طلاق لی جاتی ہے، اس کی طلاق واقع بولو نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو آتونی من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اللہ کی کتاب اور میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتلا۔ اس قدر ستایا گیا کہ اتنا جلیل القدر امام، اس کے چہرے پر کالک لگا کر گدھے پہ بٹھا کر اور اس قدر کوڑے مارے گئے اس جلیل القدر امام کو کہ ہاتھ کو مشکیزوں سے اس طرح سختی کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ اللہ اکبر، اس عظیم الشان امام کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے، توڑ دیے گئے، لیکن اس حق کی راہ سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوا۔ حق کے لیے انہوں نے مشقتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، اتنے جلیل القدر ائمہ جنہوں نے دین کی خدمتیں کی، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ محن اور سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ مصیبت کو اٹھانے والا یہ نوجوان، یہ امام جسے امام اہل السنہ والجماعہ کا خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آؤ پیارو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں، آؤ ذرا دیکھو اس امام کی زندگی کیا ہے۔ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ میرے مقصد یہ ہے کہ لوگوں اس امام کی روش کو اپناؤ، اس امام کے طریقے کو اپناؤ، جو امام ہدا ہیں، جو ائمہ ہدا ہیں، جنہوں نے سیدھی راہیں بتلائی ہیں، جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، ان سے تم روشنی حاصل کرو، ان کے خدمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے لیے دعا کرو کہ اگر یہ نہ ہوتے اور دین کی خدمتیں نہ کرتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچنا مشکل تھا۔ میرے عزیزو، آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس دور سے کوئی زیادہ مختلف وہ دور نہیں تھا۔ ایک ناحیے سے تھوڑا مختلف تھا کہ اس دور میں جو بات اوپر سے آتی تھی اسے تیر اور تلوار کے زور پر منوایا جاتا تھا۔ جو فتنے اٹھتے تھے، ان فتنوں کے پیچھے اگر طاقتور کوئی قوت ہوتی تھی تو بڑے بڑے لوگوں سے وہ باتیں منواتی تھی۔ آج کے دور میں بھی اس سے بھی زیادہ فتنے موجود ہیں، اور بعین ہی وہی فتنے بھی موجود ہیں، تب رہا لباس الگ الگ کر لیا گیا ہے، شکلیں بدل دی گئی ہیں، لیکن وہی چیزیں موجود ہیں، تب رہا حریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں ہمارے درمیان۔ کہیں کہیں شدت ہے، کہیں کہیں نرمی ہے، لیکن تیر اور تلواروں کا وہ دور یا پستول اور بندوقوں کے نیزوں پر ایمان نہیں بدلا جا رہا ہے، یہ ایک غنیمت ہے، لیکن بالکل یہی دور تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے جلیل القدر امام کہ اپنے وقت کے امام حضرت ابو ثور محدث، بہت بڑے محدث، اور محدث جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محدث کا مقام یہ ہے کہ وہ ہزاروں حدیثوں کو اپنے سینے کی تختیوں پر محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یوں ہی بیان کرتا ہے، جب بھی موقع آتا ہے مع سند کے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ہزاروں حدیث۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور کے کچھ عقل کے غلام، رائوں کے پیچھے دوڑنے والے رائے کے غلام، انہوں نے محدثین کی عظمتوں پہ چھینٹا کشی کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ۔ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ یہ محدث امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں یا کوئی رعایت نہیں کر رہا، بلکہ وہ سچی بات کہتا ہے، کیونکہ
یہ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماع ہے کہ چاہے وہ خراسان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام اور اس کے قرب و جوار کے لوگ ہو، اگر ان پوری بستیوں میں، عراق میں، خراسان میں، شام میں اور اس کے قرب و جوار میں اگر چکر لگا کر کے کسی نیک آدمی کا پتہ لگایا جائے تو سب کی زبان پہ یہی آئے گا کہ احمد بن حنبل رجل صالح، کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی نیک بندہ ہے تو احمد ابن حنبل، جس کی شہادتیں، جس کی گواہیاں اس کی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہو۔ یہ ایک اپنے وقت کا محدث اپنی یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شمراتی کی بات نہیں ہے، حضرت امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جن کی باتیں سند کے طور پر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہائی لیول کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے درمیان علماء بھی، طلباء بھی اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ وہ علمی چیزیں ہیں، اور علمی چیزیں ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا قصے کہانیاں بکواس کر کر کے آپ کا دماغ خراب کرنا ہے مجھے؟ اصل میں ہم عادی ہو چکے ہیں وہی سہل سہل قصے کہانیوں کے، جب تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کوئی قصہ، کوئی لطیفہ، کوئی کہانی نہ ہو۔ میرے عزیزو، ان سب سے دامن چھڑا کر سچی جو تاریخ کے اندر باتیں اپنے دماغوں میں، اچھی چیزیں جب اپنی الماریوں میں رکھو گے تو جب نکال کے پہنو گے تو اچھی چیزیں ہی آئیں گی، اچھے کپڑے ہی آئیں گے۔ علم گلم میلے کچیلے گندے سڑے پھٹے سب کچھ ایسا لا کے رکھو گے تو جب پہننے کی ضرورت پڑے گی تو وہی نکلے گی۔ آج یہ دور علم کا دور ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جس طرح پیسوں کی بوچھار کی ہے، اللہ ان کے اولاد امور کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے باہر سے علم کو نچوڑ لیا ہے اپنے درمیان، جس طرح زمین کی چھاتیوں سے یہ پٹرول نچوڑتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے انہوں نے علم کو نچوڑ کر اپنے اس ملک کا غلام بنایا۔ علم موجود ہے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اپنے دور کے محدث موجود ہیں، جنہیں 10,000 20,000 احادیث برزبانی یاد ہیں، جب کہو جب سنانے کے لیے تیار ہیں، مع سند کے بخاری مسلم صحیح ستہ تک حفظ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں آپ پوری دنیا ڈھونڈ ڈالو، ایران سے لے کر توران تک، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، بڑے بڑے چگادریوں کے جبوں اور قبوں کو دیکھو، آپ کو کوئی 50-100 حدیثوں کا حافظ بھی بڑی مشکلوں سے ملے گا۔ لیکن آپ کے اسی منطقہ قصیم میں، اسی قصیم کے اندر ایسی عظیم ہستی بھی موجود ہے جس کے پاس کئی ہزار حدیثیں برزبانی یاد ہیں۔ کبھی آپ اس کی خدمت میں گئے؟ توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی خدمت میں نہیں آتے تو بندوں کی خدمت میں کہاں جائیں گے علم حاصل کرو۔ علم سے محبت کرو، علم والوں سے محبت کرو، اہل علم سے محبت کرو۔ اور اہل علم کون ہیں؟ اہل علم جن کے پاس قرآن کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمان کا علم، وہ اہل علم ہے، وہ ٹوٹ پجیے نہیں ہیں۔ جنہوں نے ایک سال میں پورے حدیثوں کا دوڑا کیا ہو، پگڑ بدھائی ہو، وہ نہیں، جنہوں نے علم کی خدمت کی ہو۔ محدثین کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے ذرا ذہن و دماغ کو کھلا رکھو کہ یہ کون سی عظیم ہستیاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو اپنے سینوں میں نقش کیا تھا، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں بالکل اسی طرح ترو تازہ موجود ہیں الحمدللہ مع سند کے، اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی، کیونکہ انہی پر اسلام کی بنیاد ہے، یہی اسلام کی اساس ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی پھر اسلام باقی، بولو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ الاسناد من الدین، سندیں یہ دین ہیں۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند آپ کہیں گے وہ سند فاتورے کو سند کہتے ہیں، چلو وہ بھی ایک سند ہے، سند اسی کو کہتے ہیں۔ آپ جب تک اپنے کفیل کو یہ سند نہیں دکھائیں گے وہ مانے گا نہیں، جب تک اپنے مالک کو یہ سند نہیں دکھائیں گے، سند قبض ہے کہ نہیں، فاتورہ مانے گا وہ، تم کتنے کا لائے ہو۔ لیکن جب آپ نے سند دکھا دی آپ بری ہو گئے،
کہ واقعی یہ بات سچی ہے، اس نے فلاں سے یہ سامان اتنے میں. سند یہی ہوتی، سند یہی ہوتی ہے. آپ نے ہم سے کوئی بات سنی، آپ نے دوسرے سے بیان کیا کہ میں نے معراج ربانی صاحب سے یہ بات سنی ہے. اس نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ بات سنی، عبداللہ نے کہا عبد الرحمن سے سنی، عبد الرحمن نے کہا فلاں سے سنی. یہ جو اشخاص ہیں فلاں فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ سند ہے. خبروں کا پتہ یوں لگایا جاتا ہے. بین ہی اسی طرح سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سند. امام بخاری نے کہا میں نے اپنے استاذ فلاں سے سنی یہ بات، میرے استاذ نے فلاں سے، ان کے استاذ نے فلاں سے، ان کے استاذ نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ سند ہے. یہ آدھا دین ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، اگر اس میں گھوٹالا ہو جائے تو بات پکی ہو سکتی. بھائی آپ نے کہا کہ بھائی یہ بات ہم نے معراج ربانی سے سنی، کہ معراج ربانی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہم نے ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سنی. اب تیسرا آدمی کہہ رہا ہے یار معراج ربانی کب پیدا ہو رہے ہیں اور ابن باز کی زندگی کیا ہے. اس نے پتہ لگایا ارے ابن باز تو مر گئے، اس کے بعد معراج ربانی پیدا ہو رہے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے سچا کہیں گے یا جھوٹا؟ بولو. جھوٹا کہیں. یہ جھوٹا ہے، کیونکہ جب یہ ابن باز مر گئے ہیں تب یہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کب ابن باز سے یہ بات سن لی؟ کب عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے اس نے یہ بات سنی؟ یہ تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب وہ مر گئے. اس طرح سے احادیث جھوٹی ہو جاتی، باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مشکوک ہو جاتی ہیں، جھوٹی ہو جاتی ہیں، ضعیف ہو جاتی ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو محدثین تھے انہوں نے یہی خدمات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سندوں کے ساتھ چھانٹ پھٹک کر ہم تک پہنچایا. اور اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ملی تو ساری باتیں جمع کرنی ہیں اور آنے والی نسلوں سے کہا ہے کہ یہ اسما ہیں، موجود ہیں کتابوں کے اندر، ان کو پڑھو، ان میں چھانٹو پھٹکو، کنکریوں کو باہر کرو، نبی کی صحیح صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر. یہ محدثین تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہی میں سے تھے. ربیع الاول، شہر ربیع الاول کے مہینے میں سن 164 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کب پیدا ہوتے ہیں؟ امام شافعی کب پیدا ہوتے ہیں؟ 150. اور امام احمد بن حنبل کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 164. یعنی جب امام شافعی بالغ ہو گئے ہیں تب امام احمد کیا ہو رہے ہیں؟ بولو. پیدا ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کب ہو رہی ہے؟ سن 150 ہجری میں. کب؟ سن 150 ہجری میں. اب سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کتنا فاصلہ ہوا ان کی موت کا، ان کی پیدائش کا؟ 14 سال ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ائمہ رحمہم اللہ کی، اس کو باقی رکھو، اس کو ذہن میں رکھو تاکہ گمراہ نہ ہو، بھٹکو نہیں. یہ تاریخیں ہیں، ان تاریخوں سے آدمی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اس تاریخ میں یہ بندہ نیو یارک کے اندر موجود تھا یا لاہور میں تھا یا لندن میں تھا، کہاں تھا؟ اس تاریخ کو یہ بندہ لندن میں تھا. تو پھر یہ بم وسفوٹ کیسے ہوا؟ اس نے کیسے کیا؟ پکڑا جاتا ہے؟ نہیں پکڑا جاتا. اس کا یہ ٹکٹ موجود ہے، اس کا ثبوت ہے، سب کچھ. یہاں نہیں تھا. پھر یہ بم بلاسٹ کیسے؟ اسرائیلیوں نے کیا، فلاں اسرائیلی فلاں فلاں ٹائم موجود تھا، انہوں نے کیا ہے، یہ موجود ہے ثبوت. تاریخوں سے بہت ساری چیزوں کا پتہ لگایا جاتا ہے. تو یہ تاریخ اپنے دماغ میں رکھو. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے دمام میں ہمارے غوث بھائی کہنے لگے ربانی صاحب آپ یہ ایک بات بتائیں، یہ جو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ ارے ہم نے کہا اللہ کے بندے اتنے بھی بھولے مت بنو. بولے واللہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور انہوں نے یہ مذہب بنائے ہیں، شافعی مذہب، حنبلی مذہب. چلیں چھوڑیں بچے شوف لینہم شویہ.
ادبہم، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نہیں ہیں بھائی، یہ ائمہ ہیں، ائمہ، امام جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ تو ایسے ایسے بھی ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں بیچارے، جن کو پتہ نہیں، جن کو علم نہیں کہ یہ ائمہ رحمہم اللہ کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں سن 100 بولو، آپ کہہ رہے ہیں 64، یہ کہہ رہے ہیں 74۔ دیکھیں روایت کا پتہ، روایت کے اندر گھپلے یہیں سے شروع ہوئے ہیں۔ روایتوں کے اندر ابھی میں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، اب دیکھیں آپ کس طرح گھپلے شروع ہو گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں 164، ایک صاحب کہہ رہے ہیں 174، 10 کا زیادہ کر دیا انہوں نے، اور دور ہو گئے۔ اب امام صاحب 24 برس کی فاصلہ ہو گیا 14 کے بجائے، ہے کہ نہیں؟ بے علمی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اب جو امام انتقال کیا ہو 150 اور اس کے نام کی فقہ بنائی گئی ہو 300 سال کے بعد، اب بتاؤ ان میں کتنا فرق ہوگا؟ پھر بھی وہی نام چلے، بہرحال یہ ظلم ہے اس امام کے ساتھ۔ الغرض میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول کی 164 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ شہر بغداد۔ یہ عربی النسل ہیں، عرب کے ہیں، شیبانی قبیلہ ان کا ہے، اور یہ شیبانی قبیلہ نزار اور عدنان اور آگے چل کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، یعنی یہ چل کر کے عربی النسل ہو کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے یہ فوجی تھے بنو امیہ کے دور میں، پھر جب بنو امیہ ختم ہوئے اور بنو عباس کا دور آیا، عباسی دور آیا، تو عباسی دور کے اندر اس میں وہ فوجی ہوئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو چکا۔ بغداد کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اور بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یتیمی کی زندگی، غربت و فقر نے آ کے گھیرا۔ ایک ماں کب تک، اس کے پاس کیا جائیداد، باپ بھی غریب تھے، ایک چھوٹا موٹا کارخانہ وہ چھوڑ کے گئے تھے، کچھ مکانات تھے، کچھ زمینیں تھیں، چھوٹا سا مکان تھا اس میں رہتے تھے، اور کچھ زمینیں تھی جس سے کہ مطلب کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور تھوڑے بہت گزر بسر کے غلے آ جاتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے غربت کی زندگی بچپن میں گزاری۔ ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کے کسی مسجد میں بٹھا دیا قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 بڑی بڑی خوبیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھیں۔ ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کا حسب و نسب بڑا اونچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ ایک تو شرف یہ حاصل ہوا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اس حسب و نسب پر، اپنے عربی النسل ہونے پر کبھی نہ ان کو غرور انہوں نے کیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی فخر کیا۔ لیکن حسب و نسب کے شریف ہونے کی وجہ سے وہ شرافتیں ان کے اندر، وہ سادگی، وہ سنجیدگی، وہ متانت، وہ حلم، وہ بردباری، وہ منزلت، وہ شرف ان کے اندر بہرحال موجود تھی، کیونکہ خاندانی شریف لوگ تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے اندر یہ ایک خوبی تھی۔ دوسری خوبی یتیمی کی خوبی تھی کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا تھا، یتیم تھے، اس لیے خود اعتمادی پیدا ہوئی، اپنے اندر ایک اعتماد اپنے اندر پیدا ہوا، ایک یقین پیدا ہوا کہ ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے، کسی کے سہارے نہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو یتیمی بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے آدمی کو۔ یتیم بہت ہی تیز دماغ کا ہو جاتا ہے، اور بہت ہی یعنی خود اعتماد ہو جاتا ہے۔ تیسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ فقر اور غربت تھی، لیکن کبھی انہوں نے ذلت نفس کے ساتھ، یعنی جیسے کچھ غریب ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایسی نوبت کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں لائی تھی۔ نمبر 4، قناعت ان کے اندر موجود تھی۔ قناعت کس کو کہتے معلوم؟ قناعت کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے، صبر و شکر کر کے اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی گزاریں۔
اور خوش رہیں. اس کو کہتے ہیں قناعت. ہوس نہ ہو کہ سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود بھی ہوس شروع ہے, یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ بھی نہ. قناعت, خوش رہیں. جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ خوش ہیں, مسرور ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کسی کو اپنے غم کا اظہار کسی کے اوپر نہیں کر رہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں لیکن کسی سے کبھی شکوہ یا گلہ نہیں کر رہے. یہ ہے قناعت. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوبی اللہ عز و جل نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی. یہی وجہ تھی کہ فکر و نظر کی بلندیوں کے وہ بڑے عظیم مالک تھے. اسی طرح سے نمبر 5 تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر تھی, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بے خوف اور نڈر ہو کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. کسی کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں تھا. اگر خوف تھا, اگر ڈر تھا تو صرف اللہ عز و جل کا ڈر اور خوف تھا. امام صاحب کی تربیت یوں ہوئی کہ اہل خاندان نے کی تمنا اور آرزو تھی کہ اپنے بیٹے کو ہر علوم کا ماہر بنائیں, حدیث کا ماہر بنائیں, فلسفے کا, منطق کا, سب چیز کا مالک بنائیں, تاکہ دنیا اور جو ہے تاکہ ہمارا بیٹا آگے چل کر کے لوگوں کے لیے ایک حجت, ایک سند, ایک دلیل کا مقام رکھے اور پوری دنیا ان کی طرف پلٹ کر کے آئے. چنانچہ ابتدا تعلیم کی شروع ہوئی حفظ قرآن کریم سے. اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کی بھی ابتدا کس سے کرو؟ قرآن کریم کے حفظ سے کرو. قرآن کریم دماغ کی ساری آلائشوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے, دماغ کی گرہوں کو کھول دیتا ہے, دل کے اندر نور پیدا فرماتا ہے. بچے قرآن یاد کرتے ہیں, اللہ کی رحمتیں, برکتیں اس کے خاندان, اس کے گھر, اس کے ہر جگہ چلتے پھرتے فرشتے اسے اپنی باہوں میں کھلاتے اور رکھتے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لو, جس کے گھر میں 2 لقمے کا آٹا نہیں, دو وقت کا کھانا نہیں, وہی اپنے بچوں کو کسی مولوی کے حوالے کر دیتا. مولوی صاحب یہی بڑا بدماش ہے, اسی کو ذرا سا کچل اچل کے کوٹ کاٹ کے صحیح کر دو. اس کو اسے حفظ کرواتے ہیں, اسے دین کا علم پڑھواتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو ہوشیار ہوتا ہے, ہینڈسم ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کانوینٹ اسکول میں تعلیم دلواتے ہیں. ہے نہیں؟ ہاں, نماز فجر کے لیے نہیں بیدار ہوں گے. بچوں کو ڈریس, بچوں کی ٹفن, بچوں کے ناشتے, بچوں کی انڈی فرائی, بچوں کے جوتے, بچوں کے ساکس, بچوں کے یونیفارم, سب کچھ ریڈی کر کے 6:30 بجے ہی سے ماں باپ بیدار ہو کر جاگ کر کے اس کو تیار کر کے روڈ پر, چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو, کڑاکے کے کھڑے ہیں. ابھی آئے گی کرسچنوں کی, یہودیوں کا بس, ابھی آئے گی اس کی بس, ہم اپنے بچے کو پڑھانے بھیجیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھو آپ, دلی ہے, لاہور ہے, بامبے ہے, صبح سویرے دیکھو لائن لگی رہتی ہے. پردہ نشین عورتیں بھی نقاب میں بچوں کانوینٹ اسکول پڑھنے جا رہے ہیں. ABCD ABFG, بڑا خوش, 1 2 3 4 5, بڑا خوش. پارلیمنٹ کا وزیر بنے گا, جوتا خور بنے گا, یہ پارلیمنٹ کا وزیر بنے گا, ڈاکو چور بنے گا, یہ جس کے سینے میں نہ دل, نہ ایمان ہے, نہ اسلام ہے, نہ دین ہے, نہ قرآن ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی اپنے بچوں کو بائبل پڑھاتا ہے, انجیل پڑھاتا ہے. کرسچن اپنے بچوں کو اپنا دھارمک کتاب پڑھاتا ہے, اپنے دین کی کتاب پڑھاتا ہے. مسلمان اپنے بچوں کو قرآن ہی نہیں پڑھاتا ہے. اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. واہ بھی واہ, وارے مسلمان. افسوس کی بات ہے کہ نہیں, بولو. یہ ہے سیرت کا ایک عبرت, سیرت کا ایک درس. ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے, قرآن کا حفظ کرواتے تھے. اپنے امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا. سب جانتے ہیں. ایسے نہیں مقام حاصل کیا. مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب جاؤ گے, اللہ تمہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دور بھاگو گے, کبھی زندگی میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. وقتی طور پر تمہارے پوسٹرز اور تمہارے بینرز, تمہارے نعرے, تمہاری دولت کو دیکھ کر لوگ لگائیں گے, لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہارے اوپر کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ملے گا, تمہیں چاٹنے والا بھی نہیں ملے گا, تم سے مسافہ کرنے والا بھی نہیں ملے گا. لوگ کترا کے بھاگیں گے, اس سے مسافہ کر لیں گے, کسی کی نظر پڑ جائے گی, جیل میں ٹھونس دیے جائیں گے, باغیوں کے ساتھ پھر رہا ہے کہ نہیں میرے عزیز. اس لیے اسلام کی جو روح ہے, اسلام کی جو جان ہے, اس کو سمجھو.
خاندان والوں نے حفظ قرآن کروایا، علم لغت سے بہرور ہوئے، اور جب 7 برس کے ہوئے امام احمد بن حنبل، وہیں سے حدیث کے حفظ کا شوق پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے یاد کرنے کا جذبہ، اپنے نبی کی باتوں کو سننے اور اس کو یاد کرنے، صرف سننے نہیں، یاد بھی کرو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ آج آپ دیکھیں کوئی عام سعودی عربیہ کا بدو ہو یا آدمی ہو، عام بیچارہ عالم نہیں، لیکن اگر آپ اس سے کوئی بات کرو 10 15 20 حدیثیں آپ کو ایسے ہی سنا دے گا، واللہ بتلا رہا ہوں۔ دین کے اوپر بات کرے گا، کاٹ کاٹ کے اچھی باتیں کرے گا، کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتلاؤں، میں بتا رہا تھا یہ علمی دور ہے، علمی۔ اس وقت سعودی عربیہ نے علم کو نچوڑ لیا ہے اپنے دامنوں میں۔ اب ان مسجدوں کے منبروں سے آپ حضرات بھی خطبہ سنتے ہوں گے تو ہمیشہ یہی آواز آتی ہوگی، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتی آواز کی نہیں آتی؟ یہی آواز آتی ہے، یا قال فلان، یا قال ابو بکر صدیق، قال عمر بن خطاب، یہی باتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اب ان کی عوام جو ہے نا، ان کی عوام جب یہ باتیں سنتی ہیں تو وہی دماغوں میں بھری رہتی، جب آپ سے بات کریں گی تو وہی باتیں نکلیں گی جو دماغوں کے اندر بھرے گی۔ ہمارے یہاں نہ قال اللہ ہے نہ قال الرسول ہے۔ فلانے حضرت تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی، بڑے بڑے مولانا جمع ہوئے، بڑے بڑے دیندار لوگ جمع ہوئے، اور جناب علی قبلہ ہی نہیں کسی کو معلوم تھا، حضرت تشریف لائے اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا قبلہ سامنے آ گیا لاہور میں۔ ہاں وہ دیکھو آنا ساگر کا پانی ہی سوکھ کے پیالے میں آ گیا۔ وہ فلانے حضرت تھے 12 برس 12 دن تک یا 1 ہفتے تک ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ان بیچاروں کو ویسے ہی دین اسلام کا پتہ نہیں، قال اللہ قال رسول کا پتہ، ایسے قصے ایسے کہانیاں سنا کے ان کا اور بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ ہم ان تمام گندگیوں کو نکال کر قال اللہ قال رسول اس دماغ کے خانے میں بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ وقت لگے گا، مجھے پتہ ہے، بہت ٹائم لگے گا، ایسے نہیں سدھرو گے، بہت ٹائم لگے گا، لیکن ہم بھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ جونک ہیں جو چمٹ جاتے ہیں تو چمٹ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دلوں کے اندر ڈالیں گے، بٹھائیں گے، بتائیں گے، چاہے منہ پھیرو، چاہے گالیاں دو، چاہے مارو، چاہے پیٹو، چاہے کچھ بھی کرو، ہم بتائیں گے تو قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہمارے دامنوں میں قصے نہ کہانیاں، اگر کوئی قصے کہانی واقعات بھی ملیں گے تو یا تو نبی کے مقدس صحابہ کے واقعات اور سیرتیں ہوں گی، یا تو دین کے ان خادموں کی سیرتیں ہوں گی جنہیں پڑھ پڑھ کر کے ہمارے لیے عبرت، اور ہمارے لیے یہ عبرت کے نمونے اور ہمارے لیے اسوہ اور بیچارے آئیڈیل ہیں بیچارے، ہم ان کا ذکر کریں۔ اور فالتو باتیں جو تمہارے وہ دلچسپیوں کی ہمارے پاس نہیں۔ تو میرے عزیزو، موضوع معلوم ہے مجھے کہ بڑا خشک ہے، لیکن اس کو سمجھو گے تو انشاءاللہ تعالی اگر انہی خطوط پر، انہی لائنوں پر، انہی اشاروں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اگر یہ سوچو گے ہمیں اپنے بچے کو امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھانا ہے، بنانا ہے، تو انشاءاللہ تمہاری آرزو، تمہاری تمنا عرش والا ضرور پوری فرمائے گا، ضرور پوری فرمائے گا۔ اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت 14 برس کے جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا پڑھنا اور علم لغت جو گرامرز ہوتے ہیں یہ تمام سب مجھے یاد ہو گئی تھی، اور میں ان کی مشق میں منہمک ہو گیا تھا۔ حیثم ابن جمیل جو بغداد کے امام المحدثین ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور ان کی سمجھ جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ واللہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا اور بڑا ہوا تو زمانے کے لیے یہ حجت ثابت ہوگا۔ استاد نے بہت پہلے بچپن ہی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اگر یہ زندہ رہا اور بڑا ہوا تو یہ حجت بنے گا سارے زمانے کے لیے۔ اور بغداد کا شہر، اللہ اکبر، اس وقت علم کا ذخیرہ، اہل علم، محدثین سب موجود تھے اس کے اندر، اہل رائے بھی تھے جن کا کام یہ تھا چلتے پھرتے مسئلے گڑھتے تھے، چلتے پھرتے، ہاں ٹیکسالیاں جیسے ہوتی نہیں، سکے ڈپلیکیٹ نوٹ بناتے ہیں، ایسے ہی یہ اہل رائے کوفہ بغداد والے مسئلے کرتے تھے۔ اگر یہ ہو گیا تو
اگر یہ ہو گیا تو، اگر کسی نے بکری کے ساتھ غلط کام کر لیا تو، اگر کسی نے کتے کے ساتھ یہ کر، مسئلے اہل کوفہ بغداد والے یا اہل رائے کہلاتے تھے، جو رائے کرتے تھے، رائے قرآن نہیں حدیث نہیں، رائےوں پہ اپنے فیصلے کرتے تھے۔ اسی کے اندر ایک گروہ محدثین کا تھا جو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں وہ بلند کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں مدرسے دیکھے کہ ہمارے بغداد میں چل رہے ہیں، جا کر کے اس وقت دو آدمیوں کی فقہیں مدون ہو چکی تھی، مدون نہیں بلکہ مرتب کر لی تھی دو شاگردوں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک امام ابو یوسف تھے اور ایک محمد حسن شیبانی تھے، انہوں نے فقہ مدون کی تھی، لکھی تھی تھوڑی بہت، اس کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پڑھا، زیادہ تر اس میں رائے قیاس یہی سب ملا، چنانچہ ان کا دل نہ لگا اور اس کے اندر بہت ساری کمیاں ملی، اس کو چھانٹ کر کے محدثین کے درسگاہ میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے قال اللہ قال رسول کا درس لینا شروع کیا۔ امام حیثم جب ان کا انتقال ہوا، حیثم ابن جمیل کا پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں 20 برس کا تھا، اس وقت امام حیثم سے میں نے 1000 حدیثیں یاد کر لی تھی۔ کتنی؟ 1000 حدیث، اللہ اکبر، 1000 حدیثیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے علامہ، مولانا، قطب العالم، غوث العالم، فخر العماصر، زبدۃ العلم، یہ بڑے بڑے القاب مولویوں کے لگتے نہیں، ان سے پوچھو تم 100 حدیث بتا دو، 100 حدیث، 100 حدیث، حجت اوہو بنگال کی لائیں گے، حجت بنگال مشہور ہے، حجت بنگال مشہور ہے، حجت بنگال کی لائیں گے، ایسی باتیں کہ جناب علی مولوی آباشت کی چپ نہ شود، مولوی ہوتا ہی اس لیے کہ چپ نہ ہو، خاموشی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، ہم چپ ہو جائیں گے تو ہمیں دنیا کیا کہے گی، ارے مولوی چپ ہو گیا ہار گیا، اس لیے بولتے رہو بڑھاتے رہو۔ لیکن یہ محدثین تھے، 20 سال کی عمر میں انہوں نے 4 سال تک حضرت حیثم ابن جمیل کی خدمت کی اور 1000 حدیثیں انہوں نے وہاں یاد کی، اللہ اکبر۔ وہاں پر علم و فضل کا مقام حاصل ہو گیا بغداد کے اندر، اور اس کے بعد مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر کو چھوڑا۔ جب بغداد کے علم سے آراستہ پیراستہ ہو گئے تو پہلا سفر سن 186 ہجری میں انہوں نے بصرہ کا کیا۔ کہاں کا؟ بصرہ کا سفر کیا، پھر حجاز میں گئے، وہاں کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، پھر یمن گئے، یمن کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، پھر کوفہ گئے، وہاں کے محدثین سے علم حاصل کیا، پھر رے ایک مقام تھا، رے نہیں جا سکے کیونکہ کہتے تھے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نہ میرے پاس سواری تھی، نہ میرے پاس کھانے پینے کے تھے کہ میں رے جاتا، اور یہ حسرت لے کے وفات پا گئے امام احمد بن حنبل کہ میں رے جاتا اور وہاں عبد الرحمن نام کے کوئی محدث تھے یا اس طرح کے، ان کے پاس جا کے میں علم حدیث حاصل کرتا، یہ تمنا لے کے وفات پا گئے، لیکن وہاں نہیں جا سکے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے 5 مرتبہ انہوں نے حج بیت اللہ کیا، کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے پیدل کیا ہے اور 2 دفعہ میں نے سواری سے کیا، بغداد سے پیدل آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، بہرحال علم، بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کر کے حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا، اور میں ان کے علم کے بارے میں علماء کی جو رائے ہیں میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن یہ نوجوان عالم، یہ محدث جو آگے بڑھتا رہا، اس کے علم کی شہرتیں بڑھتی رہیں۔ اسی زمانے میں ایک بڑا عظیم فتنہ بغداد کے اندر پیدا ہوا، اور اس فتنے کو سمجھیے آپ ذرا، وہ فتنہ خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ خلق قرآن یعنی قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ اب اگر قرآن مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور مخلوقات ہوتے ہیں ایسے یہ بھی مخلوق ہے، تو وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے۔ یہ سوال کچھ بدعقیدہ معتزلہ اور دوسرے قسم کے لوگوں نے وہاں کے بادشاہوں حکمرانوں کے ذہن و دماغ میں ڈالا، اور انہوں نے بھی تلوار کے زور سے اس دور کے علماء کو مجبور کیا کہ تم اس عقیدے کو مانو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ تھا یہ،
اور یہ مسئلہ ابھارنے والے عباسی دور کے خلیفہ مامون نے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھا۔ مامون نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور یہ فرقہ بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، ہارون رشید کے زمانے ہی میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں یہ فرقہ جو پیدا ہوا خلق قرآن کا، اس زمانے میں ایک شخص تھا جاد ابن درہم، بغداد کے اندر جاد ابن درہم۔ اس وقت اس نے لوگوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے کوئی صفت وفت نہیں ہے، اللہ بس اللہ ہے خالی، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ غصہ ہوتا ہے، نہ اس کو غضب، کچھ نہیں، بس اللہ ہے۔ اس نے یہ فتنہ ابھارا، جاد ابن درہم پکڑا گیا تو اس دور کے جو اس بغداد کے جو امیر تھے خالد ابن عبداللہ القصری، انہوں نے کہا قربانی کے دن کہا لوگو جاؤ تم اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے قربانیاں کرو، آج میں جاد ابن درہم کی قربانی کروں گا۔ چنانچہ عیدگاہ میں خطبے کے بعد ممبر سے اتر کر خالد ابن عبداللہ جو امیر تھا اس وقت، گورنر تھا بغداد کا، اس نے اتر کر، یہ دور اموی کی بات ہے، بنو امیہ کے خاندان کی، اس نے جاد ابن درہم کو ممبر کے نیچے جو بدھا ہوا تھا ممبر سے پٹک کر اس کی گردن کو کاٹا۔ کہا یہ کہتا ہے کہ اللہ نہ بات کر سکتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، کیا ہمارا اللہ گونگا بہرا ہے؟ ایسا آدمی کافر ہے، اور ایسے آدمی کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہتا ہے نہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، نہ موسیٰ سے بات کی، جبکہ اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ یہ کہتا ہے اللہ بات نہیں کر سکتا، نہ بات کرتا، نعوذ باللہ، یہ کافر ہے، اس کو قتل کر دینا۔ جاد ابن درہم کو قتل کیا۔ پھر جہم ابن صفوان پیدا ہوا، اس نے بھی یہی فتنہ پیدا کیا جس سے آج تک فتنہ یہ چلا آ رہا ہے جہمیہ کے نام سے۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، یعنی یہ بڑے فتنے ہیں، بہرحال میں ان سے پردہ نہیں اٹھانا چاہ رہا، بھائی اتنا سمجھ لو کہ یہ سب کفار ہیں، مسلمان سب کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے، سب کچھ، لیکن بہرحال یہ لوگ گمراہ، اور اس میں کچھ لوگ مشرک اور کچھ لوگ کافر اور دین اسلام سے خارج لوگ بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ صحیح لوگ نہیں۔ تو میرے عزیز، اللہ کے صفات کا انکار وہیں سے شروع ہوا، وہاں سے شروع ہوا ہارون رشید کے زمانے سے۔ لیکن ہارون رشید نے، ان کے زمانے میں بشر بن غیاث ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ فتنہ جب شروع کیا تو ہارون رشید نے، جو امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا مجھے بشر بن غیاث اگر مل گیا تو میں اسے ذبح کروں گا۔ لیکن ان کے زمانے میں بشر بن غیاث چھپتا پھرتا تھا، لیکن جب ہارون رشید کے بعد مامون رشید جب حکومت کی باگ و ڈور اس نے سنبھالی تو اس کو موقع ملا، اور اس نے آ کر کے مامون رشید کو جو ہے اپنے فیور میں لیا، اور جناب اس طرح سے اس عقیدے کو آگے بڑھانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اتنا عظیم فتنہ تھا جس کا میں تذکرہ کیا کروں۔ اتنا عظیم فتنہ تھا کہ سن 218 کے اندر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء پکڑے گئے بغداد کے اندر، اور پورے مملکت، پوری سلطنت عباسیہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہماری طرف سے جتنے بھی قاضی، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، امیر المسلمین مومنین جو اس وقت تھا مامون رشید، اس نے کہا میری طرف سے تمام حکام کو، تمام حکومت سے ملے ہوئے لوگوں کو، چاہے وہ قاضی ہوں، مسجدوں کے امام ہوں، خطیب ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی ہماری تنخواہیں لے رہے ہیں، سب کو یہ بات فرمان سنا دو کہ آؤ تمہارے عقیدوں کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تمہارے عقیدے یہ نکلے کہ قرآن مخلوق ہے تو ٹھیک ہے، تم کو تمہارے منصب پر، تمہارے عہدے پر باقی رکھا جائے گا، ورنہ اس منصب سے تم کو اتار دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہاں سے آغاز ہوا۔ پھر میرے عزیز اس کے بعد سے یہ فتنہ اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے بڑھتا رہا، عوام بھی شریک ہوئے، محدثین کو گرفتاریاں شروع ہوئیں، اور اس نے کہا، اب دوسرا فرمان جاری کیا کہ سنو، ایسا کرو کہ جو شخص اس بات کا اقرار نہ کرے، اب عام پبلک کے اوپر یہ مصیبت آئی اور محدثین علماء پر آئی کہ جو شخص اس بات کا اقرار نہ کرے کہ قرآن مخلوق ہے، اس کو گرفتار کرو اور جکڑ کر کے ترتوس ہمارے پاس بھیجو۔
چنانچہ جناب علی اس طرح سے سب سے پوچھتاچھ شروع ہوئی، مارے ڈر ڈر کے لوگ کہتے ہاں قرآن مخلوق ہے، ہاں قرآن مخلوق ہے. بڑے بڑے علماء بھی کہنا شروع کر دیے. بڑے بڑے لوگ اپنا ایمان اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. یہاں تک کہ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس طرح سے یہ معاملہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک بھی آیا. اب سنیں اس جبل مستقیم جیسے نوجوان کی بات. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا لوگو قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا ہے. مخلوق ہم ہیں، تم ہو، آسمان ہے، زمین ہے، لیکن قرآن یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہو سکتا ہے. ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ 4 لوگ اور تھے جن میں حضرت احمد بن حنبل نمبر 1 پر تھے، نمبر 2 محمد ابن نوح تھے، نمبر 3 قواریری تھے، نمبر 4 سجادہ. 4 محدثین تھے. ان کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے یہ اور یہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا. ان کے مشکیزیں کسے گئے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگائی گئیں، ان کے پیروں میں زنجیریں پہنائی گئیں اور ان کو پابا جولا کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا. اور رات بھر اسحاق ابن ابراہیم نے ان کو باندھے رکھا. صبح جب ہوئی دیکھا ان رسیوں سے جکڑے ہوئے، اور جب مار پیٹ شروع ہوئی اور کوڑوں سے جب ان کے اوپر مار پڑی تو ان میں ایک صاحب جن کا نام محمد ابن نوح تھا، انہوں نے بیچارے جو تھے، وہ سجادہ نام تھا ان کا، انہوں نے جب یہ ظلم دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے. اس طرح سے ان کو چھوڑ دیا گیا. باقی 3 بچے، ان کی بیڑیاں کاٹ دی گئیں، باقی 3 بچے. چنانچہ دوسرے دن بھی اسی طرح سے بیڑیوں میں جکڑ کر اور اسی طرح سے کوڑے مار کر کے ان سے پوچھا گیا. قواریری